السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور ٹائم ہے ہماری اردو کلاس کا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، آج ہم کریں گے تخلیقی لکھائی، اور تخلیقی لکھائی میں جو ہمارا عنوان ہے، ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے ہماری زمین، ہمارا ماحول اور ماحولیاتی آلودگی یعنی پولوشن۔ جی بیٹا، یہ حسین و جمیل، رنگ برنگی، خوبصورت نظاروں سے مزین دنیا اس رب کائنات نے بہت پیار سے اور بہت محبت سے ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہ خوبصورت نظارے، یہ پہاڑ، وادیاں، آپ نے اس کے کسی بھی نظام پر غور کیجئے، ہر چیز، ہر جگہ مکمل، ہر ایک اپنی جگہ مکمل نظام، خواہ وہ پانی سے بادل بنانے اور بارش برسانے کا نظام ہو یا بیج سے درخت بننے کے مراحل ہوں، خوبصورت پرندے، ایک کیڑے سے خوبصورت رنگ برنگی تتلی بننے کا مرحلہ، خوبصورت پرندے، وادیاں، ستارے، کائنات۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ فرض کریں بیٹا، آپ ایک تصویر بناتے ہیں، کوئی خوبصورت پینٹنگ بناتے ہیں اور کوئی اسے خراب کر دے، تو کیا آپ کو یہ بات اچھی لگے گی؟ یقیناً نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ ماحول کیا ہے۔ ہمارے ارد گرد کی وہ چیزیں جو براہ راست ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، جن کا براہ راست ہم پر ہمارا اس سے تعلق ہے، ہمارے ارد گرد کی تمام چیزیں ہمارا ماحول ہے۔ جی، یعنی ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمارا ماحول بناتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس ماحول کو خراب کرنے والے، آلودہ کرنے والے کون سے اسباب ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جو ہماری زمین کو، ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ اس میں سے جو دو بڑے اسباب ہیں، اس میں سے ایک کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے، جو مسلسل ہماری فضا کو، ہماری ہوا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی فیکٹریوں اور کارخانوں کے زہریلے مادے پانی میں شامل ہو کر اسے، یعنی ہوا کو، ہمارے ارد گرد کی فضا کو، جہاں ہم سانس لیتے ہیں، اسے خراب کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی اقسام کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کو ماہرین نے مختلف اقسام میں تبدیل بتایا ہے، مختلف کیٹیگریز ہیں، جیسے آبی آلودگی اور زمینی آلودگی، فضائی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ اب باری باری ہم ان سب عوامل پہ غور کریں گے۔ بیٹا، آب کہتے ہیں پانی کو، اور آبی آلودگی پانی کی آلودگی۔ انسانوں کے پھینکے ہوئے کچرے، فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے مادوں، اور وہ جہاز جو پانی کے جہاز ہیں اور ساحل پہ رکتے ہیں، لنگر انداز ہوتے ہیں، ان سے نکلنے والا تیل اور دوسرے جو کیمیکلز ہیں، جب وہ
کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پانی میں شامل ہوتا ہے تو سمندر اور دریاؤں کا جو صاف شفاف پانی ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جو آبی حیات ہے، آبی جانور ہیں، ان کو بھی بہت شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میٹھے پانی کی جھیلیں اور یہ صاف پانی جو ہے وہ قابل استعمال نہیں رہتا۔ اور اب ہے زمینی آلودگی۔ بیٹا آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوڑا کرکٹ اور پلاسٹک کے شاپر اور جگہ جگہ جو ہم کوڑا پھینکتے ہیں وہ ہماری زمین کو مسلسل آلودہ کر رہا ہے، اور زمین پر گندگی، کوڑا پھینکنے اور صفائی نہ کرنے کی وجہ سے جو بڑھتی جا رہی ہے، کوڑے دانوں کا استعمال نہ کرنا گلے سڑے کوڑے پر مچھروں اور مکھیوں کی افزائش کا سبب بنتی ہے۔ مختلف جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو کہ بیماریاں پھیلاتے ہیں، اور ہم انسانوں ہی کو ان یعنی بیماریوں کی وجہ سے جو صورتحال نقصان دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ فضائی آلودگی، جو خراب گاڑیوں کا دھواں، فضا میں مختلف قسم کی گیسوں کا ہونا، دھوئیں کا آلودہ جو دھواں ہے جس میں کہ نقصان دہ گیسز ہوتی ہیں، مضر صحت گیسز ہوتی ہیں، ان کا شامل ہونا، اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی، جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو کان ہے ایک خاص فریکوینسی تک جو آواز ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کا شور ہمارے کانوں پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور اس شور کی آلودگی سے ڈپریشن جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہوتے وہ یعنی آلودگی کی مختلف قسمیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بیٹا اویئرنیس، لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا، انہیں بتانا کہ یہ مسائل، یہ آلودگی ہماری زمین کو کس طرح تباہ کر رہی ہے۔ 22 اپریل کو منایا جانے والا یوم ارض یعنی ارتھ ڈے دراصل تمام دنیا کی توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ ہماری جو عادات اور حرکات آلودگی یعنی ماحول کو خراب کرنے کا سبب بن رہی ہیں، انہیں روکا جائے، تاکہ ہماری یہ زمین ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خوبصورت اور رہنے کے قابل بن سکے۔ ہم اس رب کی بنائی ہوئی دنیا کو ہر طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں ہم ان کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات یعنی ساری اپنی مخلوقات میں سے افضل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ عہدہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اہم مرتبہ عطا فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں اور عنایتوں کا استعمال، ہمیں چاہیے کہ ان کا استعمال اچھے طریقے سے کریں، ان کی حفاظت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ جی، تو اس میں بہت سے اقدامات کرنے سے ہم ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں، اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں یعنی پودے، جانور، حیوانات کی گندگی،
جب یہ زمین میں مل جاتی ہیں تو کسی خرابی کا سبب نہیں بنتی، یعنی اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی یہ پتے اور یہ چیزیں جو ہیں بایو ڈیگریڈیبل ہیں۔ مثلاً زمین کے پتے درختوں کے پتے جب گرتے ہیں درختوں سے تو زمین میں دب جاتے ہیں، اسی طرح حیوانات کی گندگی اور مردہ جانور بھی ہیں۔ لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی وہ ہمارے ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثلاً آج کل جو ہم پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، پلاسٹک کے شاپر ہیں، وہ اگر ماہرین کے مطابق وہ اگر 500 سال بھی زمین میں دبے رہیں تو وہ مٹی کا حصہ نہیں بنتے۔ جب آپ نے کھدائی کے دوران دیکھتے ہوں گے عموماً راستے میں چلتے سڑکوں پہ کام ہوتے ہوئے یا کہیں، تو اگر پتے یا اور گندگی وہ تو زمین کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جو شاپر ہیں، پلاسٹک ہیں، وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، اس پہ کوئی یعنی ماحول کی سختی، گرمی، سردی، ٹمپریچر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور یہ پلاسٹک کے شاپر جو ہیں سب سے زیادہ گندگی کا اور سیوریج سسٹم میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ وہ کون سے کام ہیں جن سے ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں؟ جی، وہ ہے اہم کام۔ ایک تو پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے ماحول کو خراب کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک اور اہم چیز، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے درخت بہت ضروری ہے۔ ہمیں درختوں کو، جیسے کہ ہم نے مضمون میں بھی پڑھا تھا اہل زمین عدالت عالیہ میں، یعنی درختوں کا جو بے جا کٹاؤ ہے، ان کا کاٹنا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہو، درختوں کو زمین کا زیور کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ماحول دوست ہیں، ہماری آکسیجن کو یہ آکسیجن پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور جو مضر صحت گیسز ہیں فضا میں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ابزارب کرتے ہیں، وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے درختوں کو زمین کے جو پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے، لنگز کہا جاتا ہے، جو کہ ہوا کو، ہماری فضا کو صاف کرتے ہیں، اور یہ ماحول کو صاف کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ درختوں کی وجہ سے فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے جو ماحول دوست ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی شاباش، سوچئے۔ جو کوڑا کرکٹ ہے ہمیں گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے، ندی نالوں میں نہیں پھینکنا چاہیے، ان کو ری سائیکل کرنے کا انتظام کرنا چاہیے اور کوڑے کو کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدام کرنے سے ہم اپنے ماحول کو بڑی حد تک صاف کر سکتے ہیں۔ جی، یعنی اس کے لیے کچھ ہم نے پہلے مسائل پہ بات کی اور اس کے نقصانات پہ۔ اب کہ ہم وہ اقدامات کون سے اقدامات تھے، یعنی پلاسٹک شاپر کا استعمال کم کرنا چاہیے، درختوں کا جو لگانے چاہیے، ان زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے، یعنی ان کی کٹاؤ کا جو درختوں کے کٹاؤ کی ریشو زیادہ ہے بنسبت درخت اگانے کے، یعنی نئے درخت لگانے کی طرف قطعی یعنی بالکل توجہ نہیں دی جا رہی۔ اور اس کو ماحول کو صاف رکھنا یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے، اسے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ماحول کو گندگی سے پاک رکھنا صرف ہم انسانوں کے فائدے کے لیے ہی نہیں، اس سے نہ صرف ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ دوسری جو مخلوقات ہیں، پرندے ہیں،
اب دیکھیں کہ جب سے ماحول آلودہ ہوا ہے، گاڑیوں کا شور، بڑھتی آبادی، دھواں، تو وہ خوبصورت نظارے، وہ پرندے، وہ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو بیٹا دیکھیں کہ ماحول کو گندگی سے پاک رکھنا ہم انسانوں ہی کے فائدے کے لیے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اس میں غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ اسی طرح بیٹا اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے تو ہم آلودگی کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی خوبصورت زمین کو، اپنے گھر کو صاف رکھ کر اس کے مسائل کم کر سکتے ہیں، اور اس گھر کو ہم اسی طرح چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے سے جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ گھر، یہ زمین، یہی ہماری جنت ہے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک، ہماری تخلیقی لکھائی، کریٹیو رائٹنگ، ماحولیاتی آلودگی، ہماری زمین، ہمارا ماحول۔ تو اس پہ آپ چھوٹا سا ان پوائنٹس کے ساتھ خوبصورت سا مضمون تحریر کیجئے۔ جی تو آپ دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔